صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کچھ بیان کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، زیادہ بچے کی برکت سے، اس کی نعت کی برکت سے توفیق ہو رہی ہے۔ پچھلے بدھ ایک بات عرض کی تھی کہ اصلاح سلوک اور احسان کی لائن میں کامیابی کے راستے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک تھا استعجال، اس کی تفصیل کی تھی، جلدی مچانا کہ جلدی میں ولی بن جاؤں، بس مجھ پر ایک نظر ڈال دو ہو جاؤں ولی اور قطب۔ کچھ لوگ ایسا کہتے بھی اور بہت سمجھدار لوگ کہتے ہیں، ان کا مقصد ہے کرنا کچھ نہ پڑے، حلوہ بھی پکا کے لاؤ اور منہ میں ہمارے ڈال بھی دو، اور منہ میں ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ حلوہ تو خود ہی آگے گزر جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے قطبی کا شعر میں سنایا کرتا ہوں آپ کو، حلوے دا دریا ہووے۔ ایک شاعر قطبی حلوے کو بہت پسند کرتا ہے۔ حلوے دا دریا ہووے تو بیڑی ہووے ڈوئی، ڈوئی جانتے ہو؟ بڑا چمچہ۔ حلوے دا دریا ہووے تو بیڑی ہووے ڈوئی، کھانے والا میں ہوں شالا ہور نہ ہووے کوئی۔ ایسا ہو تو سکتا ہے کہ حلوہ بھی ہم پکائیں، منہ میں ڈال بھی دیں، ایسا بھی ہوا ہے امت میں بعض اولیاء اللہ کو جلدی وہاں کی رسائی ہو گئی، جلدی پہنچ گئے۔ جیسے خواجہ باقی باللہ کا قصہ میں نے شاید عرض کیا ہو کہ ایک نان بھائی کو حضرت توجہ دی، وہ ماشاءاللہ منٹوں میں حضرت جیسا ہی ہو گیا تھا۔ واقعہ تفصیل پچھلے بدھ کی تھی نا، ایسے ایک دو واقعے اور بھی ایسے ہیں، لیکن یہ خال ہیں، نادر واقعات ہیں، کبھی کبھار ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ ایسے نہیں ہے۔ عادت کریمہ نے یہی ہے کہ محنت کرو، تم تھوڑی سی کرو گے ہم زیادہ عطا کر دیں گے، لیکن کرو۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا علی مرسلہ ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت بہلوی کے ہم شیخ تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ اس بات قرآن پاک کی آیت پر غور کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ میاں فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلے یہ کہا کہ تم یاد کرو، تھوڑی سی طلب دیکھنا چاہتے ہیں اور طلب پر عطا کرتے ہیں، اور جو طلب صادق رکھتے ہیں، طلب کامل رکھتے ہیں، ان پر مشائخ اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں، ان کی توجہ سے روحانی برکات ترقیات جلدی نصیب ہو جاتی ہیں۔ طلب پر میں شعر پڑھا کرتا ہوں، اگرچہ میرا ترنم کوئی نہیں، آواز بھی نہیں نکلتی صحیح منج اللہ ماشاء اللہ۔ شہزاد صاحب کے بیٹھے ہوئے تو ویسے ہی نکل لی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریب لوگوں کو فیض حاصل ہو جاتا ہے، ان کی برکت سے نکل آئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شعر اصل تو یوں ہے، عشق کامل ہو تو ناکامی نہ ہو اے دل تجھے، عشق کامل ہو تو ناکامی نہ ہو اے دل تجھے، آواز دے ساحل تجھے ڈھونڈ لے منزل تجھے۔ اکثر سمجھے کوئی نہیں، ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے تو سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے، ویسے اکثر نہیں سمجھے۔ منزل وہ مقام جہاں انسان سفر کر کے پہنچنا ہے،
اور ساحل دریا کے کنارے کو سمندر کنارے کو کہتے ہیں۔ سمندر کا سفر ہو رہا ہے، اگر عشق کامل ہے، صحیح ہے، فراڈ نہیں، عشق کامل ہے، صحیح ہے، تو اس کو منزل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو سمندر سے نکلنے کے لیے کنارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کنارہ خود بلائے گا، منزل خود بلائے گی۔ یعنی اللہ کا خاص فضل شامل حل ہو جائے۔ عشق کامل ہو تو ناکامی نہ ہو، اے دل تجھے آواز دے ساحل تجھے، ڈھونڈ لے منزل تجھے۔ اور سمجھ آئی یا پہلی بھی گئی؟ آئی؟ میں اس کو یوں پڑھا کرتا ہوں، اگر طلب صحیح ہو تو اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ طلب صحیح ہو، صحیح ایک ہے طلب اس لیے کہ میرے ابا جی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے ہدیے آتے تھے، بڑے تحائف آتے تھے، بڑی چیزیں آتی تھیں، میں بھی ایسا پیر بن جاؤں تاکہ مجھے بھی دنیا کا مال ملے۔ تو یہ طلب صحیح نہیں ہے۔ طلب صحیح یہ ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، کسی کو خبر نہ ہو، وہ مل گیا، ساری دولتیں مل گئی، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، کسی عہدے کی ضرورت نہیں، کسی کرسی کی ضرورت نہیں، کسی خلافت کی ضرورت نہیں، حق تعالی شانہ مل جائے۔ یہ طلب صحیح ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، اور یہ مٹنے سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے سے ہوتی ہے، شہرت طلبی سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے بزرگوں کو خلوتوں میں بٹھایا، توفیق دی، وہ چھپے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو قطب ہدایت بنا دیا۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 25 سال خلوت کی ہے، چھپے ہیں 25 سال۔ جب شیخ نے اجازت دی تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد القادر الفاظ کہا کرو، بیان کیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عجمی ہوں، فارسی میری زبان ہے، یہ بغداد والے عربی ہے، ان جیسی عربی تو میں بول نہیں سکتا، میں کیسے واز کہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈال دیا۔ حضور کا لعاب تو آپ کو پتہ ہے کیا کیا برکتیں رکھتا ہے، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لعاب سے تو کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے، جی خشک چشمے جاری ہو گئے، پانی موجود نہیں ہے، جی صحابہ پریشان ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام، پانی کی ضرورت ہے، وضو کرنا، طہارت کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن چھوٹا سا منگوایا، اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں، 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، سینکڑوں صحابہ کا وضو ہو گیا، طہارت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو عجائب بات ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب محبوب سبحانی کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ صبح کو جو بیان کیا حضرت نے، کوئی عرب بھی کیا بیان کرے گا، بڑا مؤثر بیان۔ پھر واعظ اور بیان ایسا ہوتا تھا، ہر بیان میں کچھ نہ کچھ غیر مسلمان ہو جاتے تھے، ہر واعظ میں۔ عام طور پر حضرت کے واعظ میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کا مجمع، سپیکر نہیں تھا، ویسے بیان کرتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں بیان کر رہے ہو آگے ہنس کا بیان کوئی اور بھی نقل کر رہا ہو، ایسا بھی نہیں، خود واعظ فرماتے تھے۔ حضرت کی کرامت تھی کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ
جتنی آواز ان تک پہنچی ایسی ہی آواز آخر تک پہنچی تھی ماشاءاللہ۔ آخری صف کے لوگ بھی اسی طرح مستفید ہوتے تھے، اسی اونچی طریقے سنتے تھے جس طرح قریب والے اونچی آواز سن رہے ہیں۔ خلوت میں رہے 25 سال، جب اللہ پاک نے ان سے ہدایت کا کام لیا، پھر لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، پھر واقعی انہوں نے چوروں کو قطب بنایا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مشورے آ رہے ہیں کہ بس کرو، اور صحیح مشورے ہیں۔ بات کرنی پڑتی ہے، خلوتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ پہلے تو بڑے مجاہدے ہوتے تھے، فاقے ہوتے تھے، 40 دنوں میں 40 روزے اور ایک کھجور سے روزہ رکھنا اور کھولنا ہے بس۔ مجاہدے تھے، یہ مجاہدے اب رہے نہیں، وہ قوا نہیں رہی۔ اب جسم ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے حضرات کہتے کھاؤ خوب اور ذکر بھی خوب کرو۔ محکمہ زراعت والوں لکھا ہوتا دیواروں پر، دب کے واہ تو رج کے کھا، لیکن میں کہا کرتا ہوں دب کے کھا تو رج کے واہ، کہ سمجھو خوراک صحیح کھاؤ پھر خوب محنت کرو اللہ کے ذکر پر، اللہ کی عبادت پر۔ تو جملہ صحیح ہے نا، رج کے کھا تو دب کے واہ، اس نفس نو واہ۔ جب یہ نفس مٹے گا اور یہ اپنے آپ کو خود مٹائے گا، پھر صحیح معنی میں اللہ سے تعلق ہوگا۔ شہرت طلبی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، پیسہ طلبی اس سے بڑھ کر نقصان دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑائی کے خیالات سب سے زیادہ نقصان دہ کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ کسی بزرگ نے پوچھا اپنے کے مریض سے بھی تو کس نیت سے ذکر اذکار کرتا ہے؟ کہا میں بھی آپ کی طرح فیض پھیلانے لگ جاؤں، اور میں تو گلا ہوا خربوزہ ہے۔ یہ نیت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، تعلق ان کا مل جائے، کوئی نہ جانے۔ آج کی کتاب میں پڑھ رہے تھے، آپ لوگ سن رہے تھے کچھ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے اچھے تھے، ایک علاقے میں اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے۔ وہاں سے کچھ لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے، عرض کی حضرت آپ ہم فلاں علاقے سے آئے، آپ کے فلاں خلیفہ صاحب وہاں رہتے ہیں اور بڑے اچھے ہیں، ایسے ایسے کمالات ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں۔ حضرت سنتے رہے، فرمایا ٹھیک ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس میں ایک عیب بھی ہے۔ لوگ حیران ہوئے، وہ تو بہت نیک آدمی، حضرت اس کا عیب بتا رہے۔ پوچھا حضرت عیب کیا ہے؟ فرمایا عیب یہ ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ ایسا مٹاتا کوئی نہ جانتا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے سمندر تھے، پوری دنیا میں ان کا علم پھیلا ہے، پوری دنیا میں کوئی دنیا کا گوشہ خالی نہیں ہے جہاں نانوتوی کو فیض نہ پہنچا ان کے شاگردوں کے شاگرد، اس طرح پوری دنیا میں پھیلا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف پر خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف پر بیٹھے ہیں اور حضرت کی ہاتھوں کی 10 انگلیاں اور پاؤں کی 10 انگلیاں، ان 20 انگلیوں سے نہریں جاری ہیں۔ اپنے استادوں کو خواب بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ کو مرکز عالم میں دیکھا ہے، بیت اللہ مرکز عالم، پورے جہان کا نقطہ مرکزی ہے بیت اللہ شریف۔ تعبیر آپ کے خواب کی ہے کہ آپ کا فیض پورے عالم میں پھیلے گا۔ ایسے ہی ہوا، لیکن مٹایا ہوا اتنا تھا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایسے واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا، دیوبند سے نانوتا اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے، سادے کپڑے ہوتے تھے، سادی باتیں ہوتی، کسی سمجھا کہ جلاہا جا رہا ہے، کسی نے سمجھا جلاہا جا رہا ہے، تو پوچھا سوتر کا کیا بھاؤ ہے؟ اور جلاہے سوت لیندے دندے نا،
جنہوں چادر بندیاں کھیس بنتے ہیں. ہاں سمجھ گا کہ اس نے مجھے یوں سمجھا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جلاحا نہیں ہوں یا میری توہین کر دی. کہنے لگے آج بازار جانا نہیں ہوا ہے اس لیے باؤ کا پتہ نہیں ہے. یا اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیت اچھی ہو پھر طلب صحیح ہوتی. جب طلب صحیح ہوگی پھر یہ مقصد تک پہنچے گا. تو اس کو شعر کو یوں پڑھتے ہیں: طلب صادق ہو تو ناکامی نہ ہو اے دل تجھے، آواز دے ساحل تجھے، ڈھونڈ لے منزل تجھے. اللہ پاک کرے ہمیں طلب صادق نصیب ہو جائے. اس میں نیات کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے. اسی بنا پر شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک بات لکھی ہے، فرمائی ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری یعنی اولیاء اللہ کی ابتدا دیکھی وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے انتہا دیکھی وہ ناکام رہے. وجہ اس کی یہ ہے انتہا بزرگوں کی شایان شان ہوتی ہے. یعنی دنیا کی بھی عیش ہو جاتی ہے، لوگ ہوائی جہازوں پر اڑائے پھرتے ہیں، تحائف ہی تحائف ہوتے ہیں اور بہت قدر و منزلت ہوتی ہے. اور جو ابتدا ہوتی ہے وہ بے کسی کا عالم، محنت کا عالم، مشقت کا عالم، فاقوں کا عالم، تکلیفوں کا عالم. تو جو ابتدا کو نہیں انتہا کو دیکھے گا وہ جب بیعت کرے گا، ذکر کرے گا، وہ اس لیے کرے گا کہ موجہ پیر بننے میں یہ سب کچھ ملے گا. اس لیے غلط نیت کی وجہ سے یہ ناکام ہوگا. جس نے ہماری ابتدا دیکھی وہ کامیاب ہوا. ابتدا میں فقر و فاقہ دیکھا تو وہ جو کام کرے گا صحیح نیت سے کرے گا. یہ تو پتہ لگے کہ یہاں کچھ نہیں، مال دولت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی نسبت سے کام بہت بڑا کام بن جاتا ہے. کچھ لوگ ان چیزوں کو پیچھے پڑتے ہیں، مجھے کشف ہو جایا کرے، آنے والوں کے دلوں کے خیالات مجھے معلوم ہو جایا کرے تاکہ میں پھر ظاہر کر کے اپنی ولایت و کرامت کا چنڈا گڑ دے. وہاں بہت اچھا بولتا ہے. لوگ کا شہرت ہو جائے کہ بڑا کرنے والا ہے، بڑا کشف والا ہے. کچھ لوگ کہا کرتے جی نور انوار نظر آئے. کچھ کہتے فرشتوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی، ہونی چاہیے. کچھ اور ایسی کرامتیں مانگتے رہتے جو ہمارے اختیار میں نہیں، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو یہ غیر اختیاری چیزوں کو پیچھے پڑنا یہ تصوف و سلوک میں ناکام ہونے کی دوسری وجہ ہے. دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک استعجال، جلدی بن جاؤں میں، اور دوسرا یہ غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑنا. ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا گرتے ہوئے. غسل کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے، نئے نئے بیت ہوئے تھے، جوش جذبہ، خوشبوئیں لگائیں، روز ذکر میں بیٹھنا، خلوت ذکر کی پابندی، اچھے حالات ہونے لگے، دل کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو بڑی لذت آ رہی ہے. مجھے بتاتے بھی تھے آگے روحانیت ہو رہی ہے، بڑی لذت آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لذت، مزہ اور یہ چیزیں جب اس کے پیچھے پڑ گیا، جب یہ ختم ہو جائیں گی یہ بالکل ہی محروم ہو جائے گا، ذکر چھوڑ دے گا. ایسا ہوا بڑے اہتمام ذکر کرنے والے جب ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ ملنی چاہیے، اور تھوڑا پتہ اللہ میاں ذکر کے ابتدا میں تھوڑی سی لذت والے کام کر دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے کھلونا دیا جائے، منہ میں مٹھائی ڈال دی جائے، سیویاں کھلا دی جائیں،
میٹھی پھلیاں دے دیے جائیں، ریوڑیاں کھلا دی جائیں اور بچے کو مانوس کرنے کے لیے. یہ طریقہ تصوف کے بچے ہیں ابتدائی ذاکرین. اللہ ان کو بعض اوقات لذت دکھاتے ہیں، کوئی نور بھی دکھا دیتے ہیں، وہ اسی کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں سب کچھ ہی ختم. ذکر گیا، نماز کی پرواہ نہیں، گر گئے. اس لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑنا، رونا مجھے آیا کرے، لذت آیا کرے، کبھی کبھی فرشتوں سے ملاقات بھی ہو جایا کرے. ہاں جی، یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں. یہ غیر چیزوں کے پیچھے پڑنے سے بھی ناکامی حاصل ہوگی. ناکامی، اللہ اکبر. انہوں نے کمال اسی کو سمجھ لیا. بزرگ مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، ریل کا ٹرین کا سفر ہے، کراچی جا رہا ہے. اور کراچی جانتے ہو نا، سندھ میں کیلا بہت ہوتا ہے. اور کیلا جانتے ہو گوڑ ہوتا ہے. کیلا کیسا ہوتا ہے؟ لمبا بھی تھا، گول بھی تو ہوتا ہے. کیلے کے باغات بہت ہیں، رستے میں اور بھی باغات ہیں، بہت سے حسین مناظر ہیں. وہ گاڑی کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے اور سفر کر رہا ہے. تو ایک آدمی سفر کر رہا ہے اسی گاڑی میں، دروازے بند، نہ کوئی باغ نہ شاغ، کچھ بھی نہیں دیکھتا. فرمایا یہ تو یقیناً پہنچ جائے گا کراچی تک جو دروازے بند کر کے جا رہا ہے. جو باغات اور حسین مناظر دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ان کو چاہتے ہوئے گاڑی سے اتر کر اس کام میں لگ جائے. تو یہ تو محروم ہو سکتا ہے. جو شخص صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، لذت کی پرواہ نہیں، کشف و کرامات کی پرواہ نہیں، اللہ کے لیے مٹتا ہے، وہ ضرور منزل تک پہنچے گا. اس لیے غیر اختیاری امور جو ہے ان کے پیچھے پڑنا کہ مجھے رونا ضرور آئے، ہاں جی مجھے لذت ضرور آئے، یہ ٹھیک نہیں. جب اللہ چاہیں گے، جیسی چاہیں گے کیفیت ڈال دیں گے. لذت بھی ہے لیکن جب چاہیں گے وہ ایسے وقت لذت دیں گے جب کہ اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا. سمجھے جی؟ جنت جیسی لذت کہیں ہے بھی؟ بے شک نہیں. جنت جیسے حسین مناظر ہیں. ایک اللہ والے فوت ہو رہے تھے، لکھا کہ 7 مرتبہ جنت سامنے کر دی گئی، یہ آپ کا مقام ہے. ان کو کہا 7 مرتبہ اس کی اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا، میں نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ راضی ہو جائے سارے کام ہو گئے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے راضی ہونے والی دولت ایسی ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جنتی بڑی عیش میں ہوں گے. جیسے آپ سنتے جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، پتہ کیسی ہیں؟ دنیا میں تو آدھ کلو دودھ پی لیا، ہائے کچھ ہو گیا، طبیعت اکتا گئی، اور گھی تو ایک شراک نہیں آیا کھا جاتا. ایسے باقی چیزیں تھوڑی سی کھاؤ طبیعت بھر گئی. جنت پہ 4 سمندر ہیں، ان میں سے 4 نہریں ہر جنتی کے بلڈنگ مکان میں سے گزرتی ہیں. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور شراب طہور کی نہر، پاکیزہ شراب، اور مائع مصفہ پانی، صاف پانی کی نہر. یہ 4 نہریں ہر جنتی کی رہائش گاہ میں سے گزر رہی ہیں. اللہ، جنتی پانی کی نہر جو جنت کی اس کے گھر سے گزر رہی ہے، اس نہر کے پانی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ابیض من اللبن واحلی من العسل. وہ پانی ایسا ہے، پانی کی نہر کا پانی ایسا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں سب سے سفید چیز دودھ ہی ہے، تو وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے تو دودھ کی نہر کا دودھ کیسا ہوگا؟ دنیا میں سب سے زیادہ میٹھی چیز شہد ہے، اور شہد دیکھا کری
سب سے زیادہ میٹھی چیز شہد ہے۔ تو حضور ہمارے یہاں کہ وہ پانی کی نہر کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے تو شہد کی نہر کا شہد کیسا ہوگا؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان کی ہر بات سچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ایمان والوں کے اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، کسی انسان کے دل پر کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ آپ جیسے اعلیٰ سے اعلیٰ اجمالی خاکے دماغ میں لے کے جائیں کہ جنت ایسی ہوگی، بلڈنگ ایسی ہوگی، فلاں چیز ایسی ہوگی، بستر ایسا ہوگا، سیڑھی ایسی ہوگی، وہاں جا کے کچھ اور ہی ہوگا۔ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارا تصور نہیں جا سکتا ہے۔ تو جنتی ایسی نعمتوں بڑے مزے کر، میں کہہ رہا پھر آدھا کلو دودھ پی رہا تو بس ہو گئی۔ وہاں 1,00,000 من دودھ پیتا رہے، کبھی طبیعت نہیں گھبرائے گی، نہ دودھ ختم ہوگا نہ لذت ختم ہوگی۔ ہر جو ہے کیا کہتا ہوں گھونٹ، ہر گھونٹ پہلے گھونٹ سے زیادہ اچھا ہوگا، ایسے ہی شہد ہے۔ اس لیے جنتی جنت میں بڑی عیش کر رہے ہوں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ایک وقت اعلان کریں گے کہ مجھ سے کچھ اور مانگ لو، جنتی حیران ہوں گے اور کیا مانگیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں کبھی خیال میں نہیں آئی تھی۔ کہیں گے اللہ پاک کہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا، یہ تھوڑی نعمت، اور کیا مانگے؟ کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، چہرے ہمارے نورانی نہیں ہو گئے، اور کیا مانگے؟ جنتیوں کو صبر نہیں جائے گی، کیا مانگے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک پردہ اٹھا کر اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس دیدار میں وہ لذت ہوگی، وہ سکون ہوگا، ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جنتی۔ پتہ کیوں مزہ ہوگا؟ پتہ محبوب کا دیکھنا اس سے بڑھ کر لذت کسی شے میں نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تسی پیسے کہ کدی دیکھا کہ تجربہ کیتا کدی؟ چھپانے والی بات، جس کو کبھی عشق ہوا ہو، کس سے محبت ہوئی ہو، اس کو پتہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کو دیکھنے میں کیا لطف ہے۔ اللہ ماں سے پوچھو بچے کے بارے میں، اللہ سکول سے بچے نکل رہے تھے بڑی تعداد میں، ایک بچے کی ماں بھی کھڑی تھی۔ کسی نے کہا بتاؤ جو بچے سب نکلے بڑے خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت بچہ کون سا ہے؟ اس کا بچہ کالا کلوٹا تھا، بد شکل تھا۔ جب وہ نکلا کہتا سب سے زیادہ حسین ہے۔ ماں کی محبت اولاد سے ایسی ہے، کبھی گم ہو جائے، اللہ تو محبت کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، ماں کا کیا حال ہوتا ہے، بچہ گم ہو گیا۔ تو یہ ماں کا گم شدہ بچہ جب ماں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے کتنا سکون و سرور ہوتا ہے اس کو۔ روتی ہے بہت زیادہ، یہ رونا غم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رونا محبت کی وجہ سے ہے۔ غم تو اس وقت تھا جب گم ہوا تھا، اب جب مل رہا ہے تو اب تو ہنسنا چاہیے، لیکن ماں روتی ہے۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا کہ محبوب کے دیکھنے میں لذت بہت ہوتی ہے، سکون بہت ہوتا ہے۔ محبت کم ہو تو بھی کم ہوگا۔ اور جنتی جو جنتی لوگ ہیں وہ سارے پاک ترین ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، گناہ کر کے بھی آئے تھے، معاف ہونے کے بعد اونچے درجے کے اولیاء کے مقام پر ہوں گے۔ ان کو صحیح معنی میں اللہ کی ذات سے عشق ہوگا۔ صحیح معنی میں جب عاشق ہیں تو اللہ کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے دیدار۔ حدیث میں آتا ہے 1 ہفتے کے بعد اللہ کی زیارت ہوا کرے گی۔
جنتی جب جائیں گے گھروں میں اللہ کی زیارت کر کے تو حسن جتنا پہلا تھا اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. وہ حسن سمجھتے ہو, حسین پہلے زیادہ ہو جائیں گے, بہت زیادہ چمکے. تو جنتی سارے پہلے تھے اور بھی چمک جائیں گے ماشاءاللہ. جب گھروں میں جائیں گے ان کی بیویاں کہیں گی کمال ہو گئی, اتنا حسن آج کبھی دیکھا نہیں تھا تمہارے ساتھ. اپنے خاوندوں کے حسن پر حیرت زدہ ہوں گی, کیسا حسن. اللہ اکبر. وہ کہیں گے حسن کیوں نہ ہو, آج اپنے محبوب مالک کی دیدار کر کے آئے ماشاءاللہ. اللہ ہفتے میں ایک بار میدان مزید میں زیارت ہوا کرے گی اللہ میاں کی. کافی عرصہ اس پر گزر جائے گا. پھر اللہ میاں ایک دفعہ اعلان کریں گے جنتیوں کو خطاب کر کے, تم مجھ سے اور کچھ مانگ لو. وہ کہیں گے اللہ میاں رہ کیا گیا, ہاں جی سب کچھ تو لے دیا آپ نے, جنت دے دی, نعمت دے دی, دیدار بہت بڑی چیز وہ بھی عطا کر دی. اب ہر ہفتے میں دیدار ہو رہا ہے. پھر بھی جنتی کو سمجھ نہیں آئے گی ہم اور کیا مانگیں. حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کے اعلان کریں گے, اعلان یہ کریں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا. میں تم سے راضی ہو گیا اور آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس اعلان پر اتنی خوشی ہوگی اہل جنت کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت چونکہ ختم ہو چکی, ذبح ہو چکی, فیصلوں کے بعد موت کا وجود نہیں ہے. اگر موت کا وجود ہوتا جنتی آج خوشی سے مر جاتے. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے ذاکرین سالکین کو صرف یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں جو کروں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, بس وہ راضی ہو گئے سارے کام ہو گئے. اس لیے کشف و کرامات کے پیچھے پڑنے کی بجائے ان کی رضا کی تڑپ و طلب. ایک ماسٹر محمد شریف صاحب تھے, ہیڈ ماسٹر محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ, ہستانوی خلیفہ تھے, ملتان میں رہتے, شاید دیکھا ہوگا آپ نے. حصوفی سرور صاحب کو تعلق ان سے رہا. ماسٹر محمد شریف صاحب اللہ والد مولانا شریف تھانوی کے وہ خلیفہ تھے. ان کے پاس کچھ علماء ملنے کے لیے گئے. ان سے پوچھا کہ حضرت انسان کو ہر وقت کس خیال میں رہنا چاہیے. کہنے لگے بس یہ اس بات کی کڑن لگی رہنی چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا. اس خیال میں رہنا چاہیے. رضا الہی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں, اور اسی کی نیت جو ہے انسان کو کامیاب کرتی ہے. اپنی محنتوں میں خواہ وہ کسی قسم کی محنت نہیں ہو, محنتوں میں صرف اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہو گئے سارے کام ہو گئے بس. اس لیے اس بزرگ نے جن کے سامنے جنت 7 دفعہ کی گئی موت سے پہلے کہا کہ اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا, میں نے آپ کے لیے کیا, آپ راضی ہو گئے میرا کام ہو گیا بس. اس لیے غیر اختیاری امور میں نہیں پڑھنا چاہیے, ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. کرتے کرتے محنت کرو اللہ کے یاد میں, اللہ کے راستے میں. جب آپ کا ذکر ایسا ہو گیا کہ اللہ نے دیکھا کہ یہ بچہ, یہ بھائی, یہ بندہ میرے لیے یہ کر رہا ہے, وہ مدت سے لگا ہوا ہے, مدت سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ پاک اپنی طرف یوں کھینچ لیں گے اس کو. اسی کو جذب کہتے ہیں, اللہ کی طرف انجذاب ہوتا ہے. بس اس وقت انسان کو حقیقت نصیب ہو گئی. بس اللہ پاک توفیق دے, آسان فرمائے. 11 بار قل هو اللہ شریف.